بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم. اس آیت کو ذرا سنو، یہ متعلق ہے حکم سلطانی کے. لا خیرہ، کوئی ثواب نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی اچھائی نہیں. بیچ اکثر تمہاری مجلسوں کے، نجواہم میٹنگوں کے، میٹنگیں اور مجلسیں، یہ جو کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہو، ادھر ٹولہ ادھر ٹولہ، فضولیات. اللہ فرماتے ہیں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. 10 ادھر ٹولی بنا کے بیٹھے ہیں، 10 ادھر گپیں ہانک رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے اور ایسی فضول بک بک وقت ضائع ہو رہا ہے. کوئی جناب اور پارک کے دوسری طرح بیٹھے ہیں، کوئی اس طرح بیٹھے ہیں، کوئی ٹولی راستے پہ گئی بیٹھی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم. پوچھو کیوں بیٹھے جی؟ گپ شپ کے لیے. کون سی گپ شپ؟ کوئی مہم ہے؟ کوئی خیر برکت نہیں. ویسے اس آیت کو سوچو صحیح. فضول مجلسیں، فضول گپوٹیشن، فضول گپ شپ، لا خیر فی کثیر، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. کم از کم یہ ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. مسلمان کی زندگی کا سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اور طالب علم کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز عام مسلمانوں سے بھی زیادہ قیمتی متاع وقت ہے. وقت 8 سال ضائع کر کے گیا، گپیں لگا کے، ادھر ادھر مجلسیں اٹینڈ کر کے، اور 8 سال کے بعد جب آیا تو اسی طرح جیسے گیا تھا، بالکل ان پڑھ. اس لیے سمجھدار طالب علم وہ ہے جو اپنی اوقات کو گپ شپ، ٹیلی فون، فیس بک اور ان شیطانیوں سے دور رکھتا ہے، وہ کامیاب طالب علم ہے. اور جو فیس بکوں اور ٹیلی فونوں اور موبائلوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے یا مجلسوں گپوں میں رہتا ہے، وہ آج سے یہاں نوٹ کر لے کسی حاشیے پر کہ پوری زندگی میں ذلیل ہوگا. کبھی اپنے زندگی میں نہ دین کا کام کر سکے گا اور نہ دین کا نہ دنیا کا کسی کھاتے کا بھی نہیں ہوگا. اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. لا خیر فی کثیر، نہیں ہے کوئی ثواب و برکت. بیچ بہت ساری گفتگوؤں اور نجی مجلسوں اور مشاورتوں کی. الا من امر بصدقۃ، بیچارہ لا خیرہ ہو گیا. الا من امر بصدقۃ، ہاں جو حکم دے صدقہ کا، او معروف یا معروف کا یعنی نیکی کا، او اصلاح یا مشورہ کر رہے ہیں. اصلاح بین الناس سے، اصلاح درمیان لوگوں کے. اور طالب علموں کے کیا مشورے ہوتے ہیں؟ اس میں کبھی کیا ہے امرا بصدقۃ، صدقے کا حکم، اور معروف کوئی نیکی کا کام بالکل نہیں. یہ جب بیٹھتے ہیں یہ تو سب سے پہلے ان کے ظلم کا تختہ مشق اساتذہ بنتے ہیں. اور اصلاح بین الناس سے کوئی اصلاح نہیں، نرا بگاڑے. ادھر بیٹھ کے نقلیں لگائیں گے، نقلیں اتاریں گے اور تبصرے کریں گے. تو ان کی مجلس سے نری فسق و فجور کی غیبت بھی کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ کی. غیبت کسی عام آدمی کی کرتے تو کچھ کام تھا. مزے کی بات ہے غیبتیں بھی کرتے ہیں تو اساتذہ کی. اس لیے خیال کرو تمہارے ان نجی مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا یہ کام یہ اوپر مذکور ہوئے، ابتغاء، شرط یہ ہے تلاش کرتے ہوئے رضامندگی اللہ پاک کی، پس ان قریب ہم دیں گے اس کو اجرن عظیما، اجر بہت بڑا. وَمَن یشاقق الرسول، تخویف اخروی ہے، اور وہ شخص جو مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ کھل گیا تبینا
کھل گیا، واضح ہو چکا ہے، لہو اس آدمی کے سامنے، الہدا ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یتبع، یہ یتبع یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے جو شاکک کی، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ جائے۔ رسول کی مخالفت کیسے پتہ چلے گا کہ اصحاب رسول کا راستہ؟ المومنین سے مراد ہوئی مومنین ہیں، بعد میں جو ان کے متبع ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، پھیرتے ہم اس کو جس طرح وہ پھرے، داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری ہے جگہ رجوع کرنے کی جگہ۔ یہ جو غیر مقلد ہیں، اس آیت کا مصداق ہیں یا نہیں؟ سب صحابہ ایک طرف ہوتے ہیں، یہ الو کے الو ایک طرف ہے۔ سب صحابہ 3 طلاقوں پہ متفق ہیں یا نہیں؟ سب صحابہ متفق ہیں، کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف نہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال نہیں حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ۔ لیکن یہ نامراد، انہوں نے یہ رستہ صحابہ کے رستہ سے الگ کیا ہے، انہوں نے کہا 3 طلاقیں ایک ہوتی تو ہے نا، یتبع غیر سبیل المومن۔ سب کے سب صحابہ وہ متفق ہوئے 20 تراویح پر، اور یہ جو تراویح کا مسئلہ آئے گا اس سال، 20 تراویح پہ متفق ہے سب صحابہ، پوری امت حضرت عمر کے دور سے لے کے آج تک عملی طور پر 20 تراویح رہی ہے مکہ، مدینہ، تمام بلاد اسلام میں۔ لیکن غیر مقلدین انہوں نے یہ تراویح کے منکر ہیں۔ غیر مقلدین کیا ہے؟ تراویح کے منکر ہیں۔ فراڈ کیا کیا ہے؟ تہجد کا نام تراویح رکھ دی ہے۔ تراویح کے منکر اور تہجد کا دوسرا نام کیا رکھ دیا ہے؟ تراویح۔ تو یتبع غیر سبیل المومنین نہیں ہے؟ ہاں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ ایک حدیث ہم پڑھتے تھے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ ہم وہاں مسجد نبوی میں تھے نا، تو سامنے باب عمر ہے، باب عمر لکھا ہے اوپر، باب عمر۔ شیعہ لوگ اس دروازے سے نہیں گزرتے، علامت سارے کٹھے آ رہے، جو باب عمر پہ نظر پڑے کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر۔ تو وہاں سامنے بیٹھے تھے ساتھی، میں نے کہا دیکھو اب شیطان اس گلی میں نہیں جائے گا۔ تو جو شیعہ آتا وہ اوپر سے باب عمر، وہ ادھر باب علی کی طرف بھاگتا، دوسری طرف باب عمر سے داخل نہیں ہوتے۔ تو شیطان واقعی وہ حدیث مشاہدے میں آ رہی ہے، اور جس گلی سے حضرت عمر گزرا شیطان اس گلی میں، ہاں شک ہے نہیں جاتا۔ 20 تراویح والی گلی میں، 3 طلاقوں والی گلی میں ہاں کبھی نہیں جائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ معلوم شد کے حاجی نیز۔ دیکھو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے مومنوں کے رستے کے علاوہ کی سوا رستہ مومنین کا۔ تو اصل تو المومنین سے مراد صحابہ ہیں، اور بعد میں جو ان کے بتبع ان کے تابع ہیں،
المومنین۔ بعض علماء نے یہاں سے مشروعیت اجماع کا قول کیا ہے کہ اس آیت سے مشروعیت اجماع کی ثابت ہوتی ہے کہ اجماع بھی ادلہ شریعہ میں سے ایک دلیل ہے، کیونکہ جو سب مومنوں کا راستہ چھوڑ گیا اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، وہ جہنمی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے سب مومنوں کے راہ پہ چلنا